الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے پورے انسانوں کے قلوب پر نظر فرمائی اور انبیاء کے بعد جو سب سے بہترین قلوب تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے منتخب فرمایا اور انہیں شرف صحابیت عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کم و بیش 1,24,000 صحابہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری جماعت کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تعد عیناک عنہم، آپ ان سے اپنی نظریں نہ اٹھائیے، نہ ہٹائیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فاستغفرہم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار فرمائیں۔ وشاورہم فی الامر، ان کو اپنے مشوروں میں شریک کریں۔ ہر صحابی کا یہ مرتبہ ہے، لیکن ان میں بھی سب سے اعلیٰ و ارفع 10 صحابہ جو عشرہ مبشرہ ہیں، وہ 10 جو بس ہیں جنہیں زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بشارتیں دی ہیں۔ ان میں جلیل القدر صحابی سیدنا الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بالکل ابتداء میں جو صحابہ ایمان لائے حضرت الرحمان بن عوف ان میں سے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر مشرف اسلام ہوئے، اور ان کا نام عبد عمر یا عبد الکعبہ مورخین نے لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبد الرحمان رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان گرامی بہت مشہور ہے۔ آپ نے فرمایا احب الاسماء الی اللہ عبد الرحمان عبد اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو نام سب سے زیادہ پسند ہے، ان میں ایک عبد الرحمان ہے اور ایک عبداللہ ہے، تو آپ نے اپنے پسندیدہ نام رکھا عبد الرحمان۔ والد کا نام عوف تھا، اسی سے ابن عوف مشہور ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دار ارقم میں تشریف رکھنا شروع نہیں ہوئے تھے، تو بالکل ابتدائی جو حالات ہیں ان میں چند خوش نصیب تھے جو ایمان لائے تھے ابتدائی، ان میں حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے۔ غزوہ بدر میں شریک رہے، اور پھر غزوہ احد میں اس پامردی سے لڑے کہ 30 سے زیادہ زخم آئے، اور پاؤں پر تو اتنا کاری زخم تھا کہ بعد میں بھی چال میں تھوڑی سی لنگڑاہٹ آ گئی تھی۔ اور دومت الجندل کے موقع پر یہ ایک سریہ تھا، سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں، اس جہاد کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں روانہ فرمایا، خود اس میں شرکت نہیں فرمائی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر اپنے دست مبارک سے عمامہ باندھا اور اس کا شملہ پیچھے چھوڑا اور ہاتھ میں علم دیا اور کہا کہ جاؤ اللہ کے راستے میں اور اللہ کے دشمنوں کے خلاف جو اللہ کی معصیت اور نافرمانی کرتے ہیں جہاد کرو، اور پہلے جا کر ان کو دعوت دینا، اور سنو دھوکہ مت دینا، کوئی فریب مت کرنا، دعوت دینا، بچوں کو مت مارنا، عورتوں کو مت مارنا، بوڑھوں کو مت مارنا، اور اگر وہ تمہاری دعوت قبول کر لیں تو پھر ان کے سردار کی بیٹی سے شادی کر لینا۔ حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی مواخات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنایا۔ وہ مدینہ کے مالدار افراد میں سے تھے، انہوں نے حضرت عبد الرحمان سے کہا کہ میرا آدھا مال میں تمہیں دیتا ہوں، تم لے لو۔ حضرت عبد الرحمان نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے مال میں برکت دے، مجھے بس بازار کا راستہ دکھا۔ بازار تشریف لے گئے اور پہلے دن تجارت کی، اور اس میں سے کچھ گھی اور پنیر بچا کر لے آئے، اور بس پھر تجارت شروع کر دی۔ بنیادی طور پہ کپڑے کے تاجر تھے، اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، غالباً کسی جہاد کا موقع تھا۔ حضرت عبد الرحمان نے اپنا آدھا مال آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بڑے تاجر تھے اور خوب خرچ کرتے تھے اللہ کے راستے میں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرمانات
حضرت عبد الرحمان کے سر کا تاج ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمان من تجار الرحمان، عبد الرحمان رحمان کے تاجروں میں سے ہے، جو رحمان کے تاجر ہیں اللہ کے، یہ ان میں سے ہے. اور دوسرا آپ نے فرمایا میری امت کے مالداروں میں سب سے پہلے عبد الرحمان ابن عوف جنت میں جائے گا. اتنا سونا چھوڑ کر گئے وراثت میں کہ کلہاڑے سے سونا توڑا گیا اور لوگوں کے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے، اتنا سونا تھا، اور خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو جس قبیلے نے قتل کیا تھا، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانب سے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا تو انہوں نے اس طرف جا کر اللہ کے دشمنوں سے جنگ شروع کر دی. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا حکم نہیں دیا تھا، یہ تھا کہ اس طرف جاؤ کچھ شرپسندی نہ کریں. وہاں کچھ لڑکوں نے شرارت کی، حضرت عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید نے معاملہ سیدھا کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ نے تاسف کا اظہار فرمایا اور کہا یا اللہ جو خالد سے ہوا میں اس سے بری ہوں. حضرت عبد الرحمان ابن عوف کے والد عوف اسی قبیلے نے قتل کیا تھا. تو حضرت عبد الرحمان نے ساتھ تھے، حضرت خالد سے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ قتل و غارت کر رہے ہیں. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ تمہارے والد کو انہوں نے قتل کیا تھا تو میں تو ان سے قتل و غارت کر رہا ہوں. تو حضرت عبد الرحمان نے فرمایا کہ نہیں، میں اس کا بالکل حامی نہیں ہوں، وہ دور جہالت کی بات تھی، اب میں اس کا حامی نہیں ہوں، میں کوئی بدلہ لینا نہیں چاہتا. اور حضرت خالد بن ولید سے حضرت عبد الرحمان نے کہا تمہارے چچا کو بھی تو انہوں نے قتل کیا تھا نا، تم اس کا بدلہ لے رہے ہو. یہ دونوں حضرات یمن تجارت کے لیے جا رہے تھے تو اس قبیلے نے حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا تھا. تو معاملہ گفتگو گرم ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا خالد میرے صحابہ کو چھوڑ دو، میرے صحابہ کو چھوڑ دو، تم ساری زندگی بھی اللہ کے راستے میں دو تو ان کے دیے ہوئے ایک حصے کے برابر بھی تمہارا مال نہیں ہو سکتا. حضرت خالد بن ولید بھی صحابی ہیں لیکن یہ وہ اولین صحابی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت خالد نے اس موقع پر بغیر ہدایات کے آگے بڑھے تھے اور ہدایات تھیں آگے بڑھنے کی، لیکن جو قتل و غارت ہو گئی وہ زیادہ ہو گئی، اتنے کی ہدایات نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ تعصف تھا، اس پر افسوس تھا، تو اس لیے حضرت خالد کو اس انداز میں سمجھایا. لیکن اس میں سے جو بات نکل کر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ صحابہ میں کس طرح ممتاز درجے کے لوگ ہیں، اور حضرت عبد الرحمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ بھائی تم برابر نہیں ہو سکتے. یہ جو اولین ہے، اور قرآن کریم بھی کہتا ہے کہ والسابقون الاولون، یہ جو ابتدائی لوگ ہیں یہ بڑے پیارے لوگ ہیں، سارے پیارے ہیں، سارے کے سارے ہمارے سر کے تاج ہیں. لیکن فضیلت ہے سب سے برتر عشرہ مبشرہ، اور اس کے بعد بدر والے، اس کے بعد اصحاب شجرہ، اور اس طرح جو جتنا دل سے قریب ہے، جس کے جتنے اعمال ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا فدا ہونے والا ہے اس کے اتنے مراتب ہیں. تو حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں جو فتح مکہ کے بعد پھر تمام مہمات میں شریک رہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 72 یا 75 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سقیفہ بنو ساعدہ میں جو معاملات خراب ہو رہے تھے، خلافت کا معاملہ طے کرنے میں حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عمر اور حضرت عبد الرحمان ابن عوف پیش تھے، اور حضرت ابو بکر کے دست مبارک پر تیسرے نمبر پر بیعت کرنے والے سیدنا عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ کیسا خوبصورت فرمان ہے، عبد الرحمان من تجار الرحمان، عبد الرحمان تو رحمان کے تاجروں میں سے ہے. اللہ رب العزت سیدنا عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت فرمائی اس کا ایک حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. www.darsequran.com